ہم اہل بیت رسول اللہ کی بیویوں کو بھی، رسول اللہ کی بیٹیوں کو بھی، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام ان افراد کو جو عقیدہ توحید کو قبول کر چکے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ہم ان سب کو اہل بیت رسول بھی مانتے ہیں. ہم صرف 14 کو معصوم نہیں مانتے، ہم جناب علی کی 28 کی 28 اولاد کو پاک مانتے ہیں. ہاں، جو حیثیت حسنین کرینین کو حاصل ہے وہ دیگر اولاد کو حاصل نہیں ہے. جو حیثیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے وہ رسول اللہ کی دوسری بیٹیوں کو وہ حیثیت وہ فضائل حاصل نہیں ہے. جو حیثیت مردوں میں سے اہل بیت رسول اللہ میں سے جتنا جناب علی کو حاصل ہے وہ جناب جعفر کو، جناب عقیل کو حاصل نہیں ہے. جناب عبداللہ ابن عباس کو، فضل ابن عباس کو، قسم ابن عباس کو، عباس ابن عبد المطلب کو، حمزہ ابن عبد المطلب کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے جو جناب علی کو حاصل ہے. یہی ہماری اہل بیت رسول اللہ سے محبت ہے. ہم ان کے طرز زندگی کو، ہم ان کی زندگی سے سبق لیتے ہیں، ہم لوگوں کو ان کی سیرت میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اصول دیتے ہیں دوستی اور دشمنی کا. یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت، فقہ، فہم و تدبر کی بہت بڑی دلیل ہے. کیا فرماتے ہیں؟ احبب حبیبک حونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. کسی سے محبت کرنی ہے ایک حد میں رہتے ہوئے محبت کیا. کیوں؟ عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ممکن ہے زندگی کے کسی موڑ پہ تیرا دشمن بن جائے. جب وہ دشمن بن جائے گا تو آپ کے وہ سارے جرائم وہ چوک چوراہے پہ اس کو پھیلا دے. ہماری سیاست میں آپ دیکھ لیں، 5 سال پہلے جو جن کے قریب رہے 5 سال بعد ان کی ساری اندرونی کہانی وہ باہر لے کر آتے. تو اسی لیے اصول کیا فرماتے ہیں؟ احبب حبیبک حونا ما، کسی سے محبت کرنی ہے ایک حد میں رہتے ہوئے محبت کرو. یاد رکھو عسى ان يكون بغيضك يوما ما، زندگی کے کسی موڑ میں یہ تیرے دشمن بھی بن سکتا ہے. جب وہ دشمن بنے گا تو کسی کو منہ دکھانے کی بھی قابل نہیں رہے گا. ابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. اگر کسی سے بغض، عداوت، دشمنی کرنی ہو، کسی سے بغض، عداوت، دشمنی کرنی ہو، وہ بھی حد میں رہتے ہوئے دشمنی کرو. کیوں؟ عسى ان يكون حبيبك يوما ما، ممکن ہے زندگی کی کسی موڑ پر وہ تمہارے دوست بن جائے، اور جب تو نے دشمنی کی حد اگر تو نے کراس کیا ہو اس وقت تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. اسی لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوستی بھی معیاری، دشمنی بھی معیاری. دوستی کی بنیاد بھی اللہ کی توحید، دشمنی کی بنیاد بھی اللہ کی توحید، اور یہ ایک عقیدہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی اس خوارجی کے وار سے جب زخمی ہوئے، زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے میرے علی زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے، زخمی پڑے ہیں، بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں ابھی عبد الرحمن ابن ملجم کو کچھ بھی نہ کہنا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہ کرنا. فَإِن بَرِئْتُ
اگر میرا زخم ٹھیک ہو جائے فالجروح قصاص، جو زخمیں قصاص ہیں، لہذا اس نے مجھے زخمی کیا ہے، اس کو صرف زخم ہی دیا جائے گا۔ وَإِن مُتُّ، اگر میں یہ زخم تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو صرف اس کو قصاصاً قتل کرنا ہے، صرف اس کو قصاصاً قتل ہی کرنا ہے۔ ایک روایت امام مہدی نے روایت کیا ہے جس کے متعلق محدثین نے اس روایت میں کلام کیا ہے۔ دیانتداری اور امانتداری کا تقاضا یہ ہے جس بات کی جو حیثیت ہے، جو اسٹیٹس ہے، اس کو بھی بیان کیا جائے۔ جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے متعلق محدثین نے کلام کیا ہے، ضعیف کہا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک نصرانی کے درمیان، جناب علی رضی اللہ عنہ اور ایک نصرانی عیسائی کے درمیان ایک زرہ کے معاملے میں تنازع، جھگڑا ہوتا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اس جھگڑے کو خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود جناب علی اس جھگڑے کو اپنے ماتحت قاضی شریح کی عدالت میں لے کر جاتے ہیں، قاضی شریح کی عدالت میں لے کر جاتے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کا زرہ ہے،